بے بسی میں، اور میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا۔ جب آدم علیہ السلام نے اس خطا کاری کے عنصر میں جب کوئی آسرا نہیں پایا تو اللہ نے چپکے سے اسے القا کی، گھبرانے میں تیرے ساتھ۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، ہم نے القا کیے سینہ آدم پہ کلمات توبہ۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ہمارا تو کام ہی توبہ قبول کرنا، اس لیے ہم نے القا کیے اس کے سینہ پہ توبہ کے کلمات، مگر ساتھ ساتھ ایک بندش لگا، کیا میں تو اوپر نہیں رکھ سکتا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ جاؤ، زمین پہ میں نے ایک مستقر نیچے بنایا ہوا ہے، اس میں جاؤ، اب تمہیں جنت کے لیے کوالیفائی کرنا پڑے گا۔ پہلے تم اس کے مستقل باسی تھے، اس کے رہنے والے تھے، اب تمہیں کوالیفائی کرنا پڑے گا۔ اس جو نیچے میں نے تمہارا ٹریننگ ہاؤس رکھا ہے، اس میں تم چلے جاؤ، اپنا کام کاج کرو، عائش کرو، جو مرضی کرو۔ لیٹر میں نے تمہیں دے دیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا کَفُورًا۔ سائنسدان آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں روبوٹس کو دے رہا، اللہ نے دے دی، اس نے یہ رسک لے لیا۔ پتہ ہے کہ نفس انسان میرا مخالف ہے، جبلت انسان جو ہے انسان کی تہذیب کے مخالف ہے، اس کے باوجود اسے عقل و شعور اور حاکمیت کی فضا بخشی کہ جاؤ ان کو استعمال کرو، اور قبر تک پہنچتے ہوئے صرف ایک سوال کروں گا کہ من ربو کا، کہ تشریف لے آئے، انجوائے کیا، رہے، کھایا پیا، جو مرضی کیا، مگر آؤٹر گیلیکسی کا پاسپورٹ جو ہے نا وہ ایک ہی لفظ میں ہے کہ من ربو کا۔ اگر لا الہ الا اللہ کہنے کے قابل ہو گئے تو یہ دروازہ کھل گیا قرنطینہ میں، نہ ہوا تو وہ دروازہ تو کھلا ہوا ہے جس کو آپ جہنم کے نام سے یاد کرتے ہو۔ تو خواتین و حضرات، کائنات کی تخلیق صرف ایک بندہ آپ کو واضح کر سکتا ہے، اور وہ ہے اللہ۔ اور قرآن کا کانسیپٹ گاڈ میں سائنسدانوں سے بڑا ڈیفرنٹ۔ وہاں زمانہ آپ کو، وہاں یہ بڑے کانسیپٹ جو ہمارے نزدیک خوف زدہ کرنے والے کانسیپٹ، جو ہے، جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ، قریب تر ہے نمود اس کی کہ جس کا منتظر ہے۔ جیسے اقبال نے کہا، یہ سارے جو کانسیپٹ زمان و مکان کے ہیں، یہ ویسٹرن اورینٹڈ کانسیپٹس، جہاں زمانہ قرآن حکیم میں اللہ نے کہا کہ کافر کی سوچ کتنی ہے، مشرک کی سوچ کتنی ہے۔ اگر پورے فلسفی آف ٹائم اینڈ اسپیس کا آپ جائزہ لو تو یہ نٹ شیل اس فکرے میں سما جاتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے قرآن میں رکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ وقت ہمیں زندہ رکھے گا اور وقت ہمیں مارے گا۔ بھلا وہ سیدھا ہڈیوں میں بھی جان پڑ سکتی ہے۔ پوری فلسفی، پوری، اگر آپ نیٹشین کانسیپٹ آف ریکرنس آف لائف، بکسانین ایلان ویٹال، وائٹ ہیڈ کے کانسیپٹس، موجودہ کاسمولوجسٹ کے کانسیپٹس، اگر سارے آپ جمع کر لو تو مختصراً ایک نظریہ بنتا ہے کہ وقت ہمیں زندہ رکھتا ہے اور وقت ہمیں مارتا ہے۔ This is not the concept with us. This is not the concept with Islam. ہم وقت کو ایک بڑا محدود کانسیپٹ، ہمارے پاس ایسی انسٹنسز موجود ہیں جہاں اللہ کی مرضی کے ساتھ لوگ زمانے کی حدود سے نکل گئے ہیں۔ زمانے کو اہل عرب نے کہا کہ الوقت سیف قاطع، کہ یہ کاٹتی ہوئی تلوار ہے، چیزیں جیم ہو جاتی ہیں، جیسے کوئی ٹریفک جیم ہو جاتا ہے، وقت نے ان کو کاٹ کے انہیں ڈسٹینسز دے دی، ان کو علیحدہ علیحدہ کر دی۔ وقت چیزوں کی پہچان ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب آخری وقت آیا کائنات کے بکن، جب سکڑاؤ کا وقت آیا، پروفیسر چندرا شیکھر سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ وقت سکڑتا سکڑتا کا ایک ذرے میں، ایک ان سین ذرے میں سمٹ جائے گا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن تھا،
ذرا وہ بڑی خوبصورت سا انداز دیکھیے جس میں قرآن حکیم نے وقت کے واپس پلٹنے کو، کائنات کے واپس پلٹنے کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا جب میں کہوں گا کلو من علیہا فان، جب ہر شے فضیل ہوگی تو میں کائنات کو بکھرے ہوئے کاغذوں کے ڈھیر کی طرح سمیٹ لوں گا۔ یہ بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کائنات تمہیں بہت بڑی بکھراؤ میں نظر آتی ہے نا، جب وہ وقت آئے گا تو میں اس کائنات کو بکھرے ہوئے کاغذوں جلدی جلدی میں سمیٹ کے، آپ کو پتہ ہے بکھرے ہوئے کا بندہ جلدی جلدی ہاتھ مارتا ہے، تو خدا کہتا ہے مجھے ٹائم نہیں لگے گا، میں اس بکھری ہوئی کائنات کو جلدی جلدی اپنے ہاتھوں سے سمیٹ لوں گا۔ اور اب one of the most original thesis, ladies and gentlemen, because there are so many things which I personally thought about time and space in the light of Quran and Hadith. تو ہم اصل میں ایک بہت بڑی آیت قرآن حکیم ہے جو پورے زمان و مکان کی نوعیت بدل دیتی ہے، اور وہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے۔ اور جہاں بھی جب بھی ہم کائنات کی تخلیق کے بارے میں سوچتے ہیں، جیسے ابھی خیال کیا گیا کہ بکھرتی ہوئی کائنات کو سلو ہو جانا چاہیے، مگر نوٹسیبل چیز یہ تھی کہ بجائے سلو ہونے کے یہ فاسٹر ہو گئی، فاسٹر۔ تو ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ درمیان کائنات وہ کیا چیز ہے جس نے اس کی پیس کو فاسٹر کر دیا، بجائے اس کے، کیونکہ جو ہمارے پاس پہلا تھیسر تھا بگ بینگ کے نتیجے میں جو وجود میں آیا تھا کہ جب کائنات کا پھیلاؤ جو یہ کشش ثقل کے دائرے ختم ہوں گے یا سینٹریفیوگل فورسز کی پل ختم ہوگی تو یہ کائنات سنگولیرٹی کو واپس پلٹے گی اور یہ سکڑتی ہے، مگر اس سکڑاؤ کا کیا محیط ہوگا، وہ کہاں تک جا کے سکڑے گی؟ کیا وہ بالکل ایک ناپائد قسم کے بلیک ہول میں جا کے سمٹ جائے گی؟ کیا وہ نظر آئے گی؟ نہیں نظر آئے گی۔ تو قریباً سنگولیرٹی کے مسئلے پر، اس کے حجم اور سائز کے مسئلے پر دنیا بھر کے کاسمولوجسٹ بڑے پریشان، they don't know the solution، مگر قرآن ایک سلوشن دیتا ہے، فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، کہ جب یہ زمین بکھرتی ہوئی یا بگ بینگ سے یا اس خدا کے فافتنہما جس سے اللہ نے اشارہ کیا کہ ہم اس وجود واحد کو ہم نے زبردستی تقسیم کیا، بکھرتی ہوئی اتنی تیز رفتار سے نکلے گی کہ جو پہلی سٹیٹ تھی صدیم سے وجود مادہ میں آنا، وہ دوبارہ صدیم کو پلٹے گی اور دوبارہ صدیم سے وہ شعاعی کنڈیشنز کو پلٹ جائے گی، اور پھر وہ تمام وہ شعاعی وجود جو ہے دوبارہ خدا کے وجود میں مدغم ہو جائیں گے۔ نہ یہ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا کی خبر۔ پروفیسر صاحب یہاں پہ ہم سوالات کے لیے ریکویسٹ کریں گے۔ قدسیہ۔ پروفیسر صاحب آپ نے بہت سی چیزیں بتائیں جو کہ پرہیپس ہمیں بتایا گیا بچپن میں، یا جب ہم قرآن سیکھ رہے تھے تو اس وقت ہمارے ذہنوں میں یہ سوالات اٹھے۔ کچھ ایسے سوالات ہیں جو آج بھی اٹھتے ہیں، اور ہم ایز پیرنٹس، ایز اولڈرز ان دس، اگر میں پریزنٹ جنریشن کی بات کروں، ہم ان کے جوابات دے نہیں پاتے ہیں۔ جو ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے ابھی فوراً، وہ یہ ہے کہ ایک یہ آپ نے جیسے کہا ابھی فرمایا کہ God did not create this world as a part of a revenge to punish حضرت آدم علیہ السلام and بی بی حوا، لیکن ابھی جو ایک چیز بڑی ذہن میں آتی ہے لوگوں کی کہ بچے ہم سے یہ آرگیو کرتے ہیں کہ since God has predestined things، قسمت کی جو آپ لوگ بات کرتے ہیں، مطلب آپ لوگ سے یہ میں ایک سوال کر رہی ہوں، ایک مطلب ایز اے if a teenager is asking me this question کہ قسمت تو پہلے سے ہی لکھ دی گئی ہے اور پری ڈیسٹینڈ ہماری زندگیاں پہلے سے ہے، تو پھر ہم کیوں کوئی ایفرٹ میک کریں؟ بڑا جائز اور درست سوال ہے۔ ظاہر ہے کہ جو انسان بھی اپنے حالات و واقعات سے گزرتا ہے وہ یہی کوشچن کرتا ہے، مگر خاتون محترم بات یہ کہ میں بیچ میں سے اس طرف مڑا تھا اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے جبر و قدر کا، اور اس پہ میں نے 12 گھنٹے مسلسل گفتگو کی ہوئی ہے۔ اٹس ون آف مائی لیکچر جو زمان و مکان اور جبر و قدر پہ علیحدہ ہیں۔ میں آپ کو مختصراً اس کا بتا سکتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ ایک دفعہ ڈک چینی نے بیان دیا تھا،
امریکہ انہوں نے ایک فورس بھیجی تھی، تو اس نے بیان دیا تھا کہ جو ہم نے فوج وہاں بھیجی ہے اس کو ہم نے اتنا فلی ریپلینش کیا ہوا ہے کہ اگر ایک سوئی کی ضرورت پڑی تو ان کے سامان سے ملے گی۔ اللہ بھی ایک بہت بڑی اہم مخلوق کو زمین پہ بھیج رہا تھا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس زمین میں بھیجتے وقت اس کے تمام بندوبست کر کے نہ بھیجتا، اس کی اولاد کے بندوبست نہ کر کے بھیجتا؟ اور دیکھیے یہ سارا شعور جو ہے انسان کے سیلف اپریسیشن میں جب وہ گیا ہے، فار ایگزامپل سب سے پہلا جبر تو یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا میں نے کہاں پیدا ہونا ہے، میرے کون ماں باپ تھے، کیا انہوں نے کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا جبر جو ہے زمین پہ یہ تھا، یہ جو آپ چاند ستاروں میں دیکھتے ہو کہ کوئی چیز آپ کے بگاڑ کا باعث نہیں بنتی۔ دوسرا جبر یہ ہے کہ انسان کی تخلیق میں اس سے پوچھا نہیں گیا، اس کے ماں باپ کا کوئی نہیں، بہن بچوں کوئی چوائس نہیں ہے۔ پھر ان کو شعور دیا گیا، اگر یہ سارے پروفیشن نہ کہ اسباب نہ کریٹ کیے جاتے، فار ایگزامپل اگر اس عصر میں ایٹم نہیں بننا تھا تو اس کا بندوبست 2 ارب سال پہلے کیا گیا، جہاں لیڈ کرسٹل جو ہیں آہستہ آہستہ اس دباؤ کے تحت یورینیم میں چینج ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو یہ تمام انتظامات پہلے سے اگر مرتب نہ ہوتے، دس از دی پروٹوکول آف ہیومن بینگس۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے۔ جی اگر ہماری سب چیز پہلے سے ہی لکھی ہوئی ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں دنیا میں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوال یہ کہ ہم کرنی کیا ہے؟ بیسک کوسچن یہ ہے جو مجھے بھی پوچھنا ہے اپنے آپ سے، میرے بچے کو بھی پوچھنا ہے، ایوری باڈی، کہ ہمارا مقصد تخلیق بنیادی کہ دیکھیے انٹلیکٹ جو ہوتا ہے، ہمارا انٹلیکچول پروسیس ہے، اللہ نے ذہنی انسان کو ایک بڑی از خود صلاحیت بخشی ہے، وہ آپ میں موجود ہے، مجھ میں موجود ہے، کہ اے ویری ویری انہیرنٹ سینس آف پرائیورٹی بخشی ہے۔ وہ پرائیورٹی صبح جب آپ اٹھتے ہو، میں اٹھتا ہوں، میرے بالکل سلیٹ لگی ہوتی ہے، پہلے یہ کام کرنا ہے، دوسرا یہ کام۔ کبھی کبھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے جو ہماری ساری پرائیورٹیز کو کینسل کر کے لیڈ لے جاتا ہے باقی ساری پرائیورٹیز کا۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں پہلے آیت آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کا مقصد آپ کے کھانے پینے سے نہیں تھا، وہ تو کھانا پینا پرووائڈ کر رہا تھا آپ کو، وہ پانی آپ کو دے رہا تھا، پانی آپ نے زمین سے ہی لینا تھا، وہ آپ کو لباس کے لیے اس نے کہا کہ میں نے تمہیں لباس اس لیے مہیا کیا کہ تمہیں ڈھانپ لیا جائے، میں نے روزگار تمہیں اس لیے دیے۔ ایک آیت میں وہ کہتا ہے کہ ما من دابۃ فی الارض، اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو سوال جب ہوتا ہے تو انسان کو مخصوص کر لیتا ہے، مگر انسان تو نہیں ہے، ہمارے علاوہ 1 بلین جینس موجود ہے زمین پر، اس میں 18,000 صرف شہد کی مکھی کی قسمیں، اور ایک مکھی کوڑا شہد بناتی ہے، خطاب کے جو شہد تو میٹھا ہوتا ہے مگر ایک مکھی کڑوا شہد بناتی ہے۔ اب دیکھیے اس صورتحال میں وی نو نتھنگ اباؤٹ دوز کریشنز، اگر ہم اپنے رسپانسبل ہیں تو ان میں سے کسی مخلوق کے رسپانسبل نہیں ہیں، مگر کہیں نہ کہیں سے ان کے سورسز، ان کے بندوبست جو ہیں وہ انسان ہی کر کم از کم، اور ساری کے ساری کائنات وائلڈ پارک نہیں ہے، اللہ از مینیجنگ فار دیم۔ اللہ ایسی جگہ مینیج کر رہا ہے، پتھروں میں، برف داروں میں، چٹانوں میں، کہیں گھنے جنگلوں میں، کسی نہ کسی جگہ وہ مینیج کر رہا ہے۔ انسان اپنے آپ کو مخصوص کر کے کہتا ہے کہ میں کیا کروں۔ جانور تو یہ سوال نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نیچر کے مطابق گزر کر رہے ہیں۔ یہ پروٹوکول اگر نہیں ہوتا یا بندوبست مکمل نہیں ہوتا تو ہمیں تو بیسیکلی پوچھنا ہے کہ یہ ساری سہولتیں جو انسان کو اللہ نے دیں وہ کیوں دیں؟ دیکھیں میں متاثر ہوتا ہوں دوستویسکی کے ان رنج بھرے افسانوں سے، اس نے غربت کے بارے میں لکھے، یا مائیکل شولوخوف سے، یا شونسٹین کے کینسر وارڈ سے، میں سب سے متاثر ہوتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان نے زمین پہ بڑی بربادی، بڑی ہی افسوسناک صورتحال قائم ہے، کبھی ہم سری لنکا کے فاقہ زدہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، کبھی افریقہ میں یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، اس کے باوجود ہم ایز اے ہیومن جنریشن سروائیو کر رہے ہیں، کچھ ہم سے بہتر کچھ بدتر حالات میں، مگر ہم یہ بیسیکلی دیکھتے ہیں کہ یا میں ہوں یا سری لنکا کا بندہ ہو یا یوروپین، مجھے اس سے جیلسی نہیں ہے۔ As human beings we share one responsibility which God has put on us، اور وہ ہے اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ
اما شاکر و اما کفورا، کہ میں نے تمہیں عقل و شعور کی صرف ایک پرائیورٹی دی ہے کہ مجھے پہچانو یا میرا انکار کر دو۔ جب آپ ٹاپ پرائیورٹی کو نگلیکٹ کرتے ہیں تو یہی عقل جو ہے یہ لیسر پرائیورٹیز کو محترم اور معزز کر دیتی ہے۔ مثلا یو اسٹارٹ سینگ آئی ڈو دس، یو اسٹارٹ سینگ کہ جی میں نے کھانا پکایا، میں نے پانی دیا، میں نے جاب لیا، میری ذہانتوں نے پی ایچ ڈی کی، میری دانش مندی نے یہ کیا۔ یہ جب عقل جب اپنی ٹاپ پرائیورٹی کو مس کرے گی تو وہ لیسر امپورٹنسز کو زیادہ امپورٹنٹ کر دے گی۔ ایک سکیم وہ ہے جو میرے لیے میرے اللہ نے بنائی ہے، ایک سکیم وہ ہے جو میرے لیے میں نے بنائی ہے۔ جتنا ان کا خلا زیادہ ہوگا اتنی بے چینی، اضطراب، بربادی اور عقلی یعنی بحران زیادہ پیدا ہوگا۔ اگر فرض کرو میں اپنی سکیم چھوڑ دوں اور میں کہوں گا ٹھیک ہے جو کچھ میرے اللہ نے میرے لیے سمجھا میں اس پہ راضی ہوں، اس رات اور اس لمحے میں آپ کا بحران ختم ہو جائے گا۔ بٹ nobody ever tries so. Nobody ever tries so. یہ جو ہمارا سب سے بڑا مرحلہ ہے دنیا میں آ کر، یہ آپ کا سوال بالکل جائز ہے، رسول اللہ سے یہ بات پوچھی گئی ہے کہ اگر ساری چیزیں آرڈرڈ ہے، ساری چیز مقدرات سے قائم ہو چکی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس کا جو جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ کمپیوٹر سائنسز کے لیے بڑا امپارٹنٹ ہے۔ فرمایا کہ ہر چیز کا جو ڈرائیو موٹیو ہے اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کا۔ اس سے پہلے قرآن حکیم میں اللہ میاں فرما چکے تھے کہ ما من دابۃ فی الارض الا هو آخذ بناصیتها، کہ زمین پر ایسا کوئی ذی حیات نہیں کہ جس کو ہم نے ماتھے سے نہیں تھام رکھا۔ اگر تھوڑا سا آپ غور کرو تو ماتھے کے پیچھے 4 برین ہے۔ وہ سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ ماتھے کے اوپر کوئی ایسا سیل نہیں ہے، مگر ماتھے کے پیچھے 4 برین ہے۔ 4 برین میں اللہ تعالیٰ آپ کے ڈیسیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ریموٹ کنٹرول ایکسرسائز کرتا، ورنہ کوئی ڈرائیور ایکسیڈنٹ ہی نہ کرے، nobody likes to die، کوئی بندہ کسی سے لڑے نہیں، کسی سے جھگڑے نہیں، مگر وہ 4 برین کا کنٹرول جو ہے حالات کو سنوارنے میں، آپ کو جاب کی تلاش کرنے میں، آپ کو کسی خواہش کے لیے بھگانے میں، آپ کو کسی سلسلے سے روکنے کے لیے، سڑک بھولنے میں، کسی نئے آدمی کا گھر پا جانے میں، وہ 4 برین ورک کر رہا ہوتا ہے۔ تو خدا اس کو کنٹرول میں لیے ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پھر وہ اللہ ان کے ڈرائیو موٹیو سے اس کے قبضے میں ہے، جو ان سے فیل کرانا چاہتا ہے، جو عمل کرانا چاہتا ہے اس سے کراتا ضرور ہے۔ اس سے اس کا کوئی مقصد خراب نہیں ہوتا۔ مقصد اس وقت خراب ہوتا ہے جب فائنلی دیکھو نا ہماری پرائرٹیز اس وقت، اگر ایک میرا بچہ بیمار ہے تو میری پرائرٹی بن جاتا ہے، بیوی بیمار ہے وہ بن جاتا ہے، میں بیمار ہوں میں بن جاتا ہوں۔ تو ٹیمپریری پرائرٹی سے گزرتے ہوئے ٹوٹل لائف کی بھی ایک پرائرٹی ہے، اور وہ اللہ نے قرآن حکیم میں لکھ دیا کہ انسان کی بنیادی زندگی کا مقصد جو ہے وہ میرا عرفان ہے، مجھے جاننے کی کوشش کرنا۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ لوگ بہت سارے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی فلاں صوفی فلاں بڑی ریاضت کر گیا، فلاں پانی میں کھڑا۔ یہ جاہلانہ باتوں نے عام لوگوں کے ہاتھ سے وہ قدرت چھین لی ہے جو اللہ نے ان کے ہاتھ میں دی تھی۔ اگر آپ میں خدا جاننے کی صلاحیت نہ ہو تو خدا کی قسم ہے کہ قبر میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے۔ دیکھو نا میں بھی جاتا ہوں، ایک ان پڑھ آدمی بھی جاتا ہے، سارے سب سے ایک ہی سوال، من ربوں کا، کون ہے تمہارا رب؟ من الہوں کا، کون ہے تمہارا اللہ؟ ایک اس سے ثابت ہوتا ہے یا تو خدا بڑا انجسٹ ہے۔ اب the question he should ask from a university graduate is asking from a very simple humble man۔ تو لگتا تو یہ ہے کہ وہ ایک بڑا ناجائز قسم کا کانسیپٹ، یا خدا انجسٹ ہے یا جسٹ ہے۔ اور اگر جسٹ ہے تو اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی بھی انسان میں کوئی اور صلاحیت ہو نہ ہو، خدا کو جاننے کی صلاحیت موجود ہے، اور یہ جاننے کی صلاحیت اتنی بڑی ہے کہ اس کی خاطر اس نے آپ کی یہ دنیا بنائی، اس کی خاطر اس نے آپ کے رزق کا تعین کیا، زمین و آسمان میں آپ کو معزز کیا، آپ کو سوچنے سمجھنے اور جاننے کی صلاحیت دی۔ اس چکر میں پڑ گیا کہ شاید ان میں سے کوئی بھولتا بھالتا
لیبرنتھ سے نکلتا ہوا کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پرویز صاحب، ایک چھوٹی سی کنفیوژن میں کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا۔ ابھی آپ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا کچھ پروسیسز کے، ایک اسٹیٹ میں وہ رہا سنگل سیل، پھر ڈبل سیل، پھر اس کو مختلف حواس دیے گئے اور پھر رسپانسبلٹیز آفر کی گئیں جو اس نے ایکسیپٹ کیں، تو پھر اور دوسری طرف جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، قرآن میں آدم کی کریشن کے بارے میں بھی جو واقعہ ہے، تو وہ تو اس سے پرسیپشن یہی کریٹ ہوتی ہے کہ وہ اسٹیج بائی اسٹیج اور اسٹیپ بائی اسٹیپ کوئی پروسیس نہیں تھا، نہ ہی ان کو کسی قسم کی کوئی رسپانسبلٹی آفر کی گئی جو انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ تو کچھ نہیں صاحب، یہ دونوں ایک ہی ہیں، بلکہ آج بھی یہی کچھ ہوتا ہے، آج بھی یہی ہوتا ہے۔ اگر آپ ریلیجس کانسیپٹ دیکھیں تو آج بھی ہوتا ہے کہ وجود جو ہے بچے کا زمین پہ بنتا ہے اور روح آسمان سے آتی ہے، اور یہ حدیث موجود ہے کہ پہلے 40 دن کے بعد اور دوسرے یا تیسرے 40ویں دن جو ہے روح کو وجود میں متشخص کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک اسپرچول پروٹوٹائپ ہے، ایک فزیکل پروٹوٹائپ۔ تو جب آسمان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن حکیم میں فرشتے ایک سوال کرتے، جب اللہ تعالیٰ نے اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فیصلہ بڑا یک طرفہ تھا، اوپر بڑے عبادت گزار فرشتے ملائکہ کیا کیا خدمت گزار نہیں تھے، اور نیچے سے ایک جنگلی وحشی انسان جو ہے وہ غیر متمدن، وہ رقص و سرود کرتا، خون کی ہولی کھیلتا نظر آتا تھا، ہومو ہبائلس، ہومو ایریکٹس، اس کے بعد کہیں جا کے یعنی لیٹر لائف میں ہومو سیپین کا وجود آیا، مگر اس سے پہلے تو فرشتے دیکھ ہی رہے تھے زمین پہ یہ کس قسم کا جنگلی یا جانور پھر رہا ہے۔ تو جب اللہ نے یہ کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو وہ بڑے حیران ہوئے بیچارے کہ یہ کیا چکر ہے، یہ اس انسان کو خلیفہ بنائے گا۔ آبویسلی انسان جو ہے وہ نیچے بن رہا تھا، آدم اوپر تھا، وہ ایک اسپرچول پروٹوٹائپ تھا۔ جب اس کو آپ خود سوچیں کہ جب اس کو نکالا وہ بیچارہ جاتا کہاں، اس کے پاس تو وجود تھا نہیں، وہ تو وجود میں اس کی ایک چیز متخصص شخص ہو گئی وہ پھل کھانے سے، اور وہ ہوگی کہ شہوات ذہن میں اضافہ ہو گیا۔ جب وہ شہوات پیدا ہو گئیں تو جنت کوئی ایسی جگہ نہیں سمجھے گی جہاں وہ مناسبت اختیار کرے، ہوا کو اور اس کے درمیان جو ایک مناسبت تخلیق ہو گئی۔ اب پروڈکٹیو، ظاہر ہے کہ اللہ ان سے بڑا اسکیمر تھا، جیسے انہوں نے بننا ہی تھا، یہ چاہت تھی اللہ کی، ان کو زمین پہ آنا ہی تھا۔ تو جب وہ یہ ساری، تو ان کو لاتا کہاں، سوال تو یہ تھا، کسی نہ کسی وجود میں ان کو رکھنا تھا۔ وہ وجود نیچے فزیکلی بن رہا تھا، مگر یہ جنگلی ہاؤ والا انسان تھا۔ اس پہ دو قول میں آپ کو بڑے انٹرسٹنگ سناتا ہوں۔ تو شیخ محی الدین ابن عربی نے، جنہوں آپ شیخ مکی کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 50,000 سال انسان جو ہے اللہ اسے بنا کر اسے دیکھتا رہا، پھر ناگہاں اس پر تجلی فرمائی اور وہ سوچتا ہوا انسان تھا۔ ول ڈورا کہتا ہے کہ فار ویری لانگ ٹائم man went into kind of a hibernation or a trauma, and then suddenly a flash of light came from somewhere outside and it increased his brain. اگر غور کریں تو دونوں سٹیٹمنٹس ایک جیسے ہیں، مگر دراصل ہوا یہ کہ وہ جو چمپینزی کے برین والا انسان تھا، 700 cc کیوبک سینٹی میٹرز والا انسان تھا جو برین کی کوانٹٹی تھی، سڈنلی اس کی برین کی کوانٹٹی بڑھ گئی 2000 تک، 1900 تک چلے گی، 2000 تک چلی گئی۔ تو یہ وہ حادثہ ہے جس کی کوئی ایکسپلینیشن جو ہے اینتھروپولوجی کے پاس نہیں ہے، بائیولوجی کے پاس، مگر جو واحد جو حل نکلتا ہے کہ سم تھنگ کیم فرام آؤٹ سائڈ، کوئی تجلی یزدانی ایسی اس وجود پہ پڑی کہ ناگہاں وہ سوچتا ہوا انسان تھا۔ سڈنلی ہز برین انکریز، ہی بیکیم اے ہیومن بینگ۔ ہم یہ واقعہ اس وقت دیتے ہیں جب چوتھی آئس ایج ختم ہوئی زمین پر، اس وقت ہر چیز ختم ہو گئی، ڈینوسارز کے عہد گزر گئے، سارا کچھ ختم ہو گیا۔ تو نیو لیتھک ایج سے، نیو سٹون ایج سے ہم انسان میں ایک تغیر دیکھتے ہیں کہ وہ سوچنا شروع کر دیا اس نے، وہ اپنا مکان بنا رہا ہے، وہ اپنے بیوی بچے سنبھال رہا ہے۔ دیکھ سب سے پہلا شعور جو انسان کو ملا یا عورت اور مرد کو ملا، ڈویژن آف پاور کو، وہ بچے کی فکر کی وجہ سے ملا، کیونکہ انسانی بچے میں
اور باقی بچوں میں ایک بہت بڑا ڈفرنس تھا. وہ ڈفرنس یہ تھا کہ باقی بچے ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی بھاگنا کودنا شروع کر دیتے تھے، مگر انسانی بچہ جو ہے وہ اس قسم کی کوئی زندگی نہیں گزار سکتا تھا. انسانی بچے کے 2 3 4 5 سال چاہیے تھے. پھر پہلا ایک عمرانی معاہدہ سوشل کانٹریکٹ ہوا بٹوین میل اینڈ فیمیل. ان میں ڈیوٹیاں بانٹی گئیں کہ ہم باہر جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تمہیں ہم دیوار بنا دیتے ہیں، غار بنا دیتے ہیں، تم بچے کی اندر بیٹھ کے حفاظت کرو، ہم باہر. یہ پہلا عمرانی معاہدہ جو مرد اور عورت میں لکھا گیا، یہ اس نیولتھک ایج کے آغاز سے لکھا گیا. نیولتھک ایج کے بعد ہی ہمیں آدم نظر آتا ہے، اس سے پہلے نظر نہیں آتا. سدرا. جی پروفیسر صاحب، تھینک یو سو مچ فار دیٹ انلائٹننگ ٹاک. آپ نے جب ٹائم اینڈ اسپیس کے بارے میں بات کی تو آئی فاؤنڈ دوز تھاٹس ویری پروفاؤنڈ. اور اسی حوالے سے میرا سوال بھی ہے کہ کچھ روایتوں کے مطابق ہم سنتے ہیں کہ ابلیس نے زمین اور آسمان کے بیچ میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اس نے 2500 سال عبادت نہ کی ہو. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خود حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر کیا. حضرت زکریا کے بھی روایتوں میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے بہت باریشیت یعنی بزرگی کی عمر میں اولاد کی خواہش ظاہر کی، اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی. Now all these factors they point out to us that time and space can be relative, جیسے کہ آپ نے بتایا. پھر اس دوسری طرف ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فجر کے وقت کی، عصر کے وقت کی، زمانے کے وقت کی قسم کھاتا ہے. So now these concepts are very real to us because day in and day out we hear about time management. کہا جاتا ہے قیامت کے قریب وقت میں برکت ختم ہو جائے گی. تو is it all psychological or is time actually being enveloped back جس طرح آپ نے کہا ایک نقطے میں سمٹتا جائے گا؟ پلیز elaborate. بات یہ ہے کہ جو ایک بہت بڑی ڈائمینشن ہے جو ٹائم کا کسی کو پتہ نہیں، نہ کوئی محسوس کرتا ہے. ٹائم کی ایک بہت بڑی ڈائمینشن ذہن انسان ہے. میں نہ ہوتا تو اس کائنات میں کوئی حسن نہ ہوتا، میں نہ ہوتا تو خدا کی کوئی پہچان نہ ہوتی، میں نہ ہوتا تو یہ ہجوم جو ستاروں کا آسمان پہ اس کو کوئی غور سے نہ دیکھتا، میں نہ ہوتا تو جانوروں کے اور پھولوں کے حسن پہ کوئی نغمے نہ لکھتا. تو میں جو لکھ رہا ہوں، جو میں یہ کہہ رہا ہوں، میرے پاس ایک انسٹرومنٹ ہے جو اشیاء کی معرفت کا انوکھا انداز رکھتا ہے. میں چاہوں تو وقت بھلا دوں، میں چاہوں تو وقت زندہ رکھوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آئنسٹائن کے پاس گئی ایک جوان خاتون اور اس نے کہا کہ بڑا مغز مارا ہے، مجھے ریلیٹیوٹی سمجھ نہیں آئی، تو کچھ سمجھاؤ تو صحیح. اس نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس بیٹھو، اور گھڑی دیکھتی رہو. ہر 2 منٹ کے بعد کہتی ہے اب تو گھنٹہ ہو گیا. اس نے کہا نہیں ابھی 2 منٹ گزرے اور بیٹھو. 1 گھنٹہ. اس نے کہا مجھ سے نہیں بیٹھا جاتا پورا 1 گھنٹہ. اس نے کہا دیکھو تم کل اپنے محبوب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی نا، کتنا وقت تھا؟ اس نے کہا پتہ ہی نہیں لگا کب وقت گیا. اور یہاں کہتے ہیں کہ 1 منٹ 1 گھنٹے کا ہو رہا ہے. تو کہتا ہے مہینے وصل کے، اقبال نے اس ریلیٹیوٹی کو اوپر بیان کیا کہ مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں مگر گھڑیاں جدائی کی نہیں کٹتی مہینوں میں. تو اندازہ یہ ہے کہ سب سے بڑی ڈائمینشن جو ان ساری چیزوں کے پیچھے وہ ذہن انسان ہے. اس کو نکال کے نہ ٹائم ہے نہ اسپیس ہے. شاید ہم از خود غلامی کی دستاویز لکھتے ہیں جب ہم زمانے کے نام لکھتے ہیں. اگر ڈیکے نہ ہو، فرض کرو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ایک پرنسپل لازم ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے کہ وی کم، ہمارا انٹری لکھی ہوئی ہے، ہماری ایگزٹ لکھی ہوئی ہے. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی نہیں لکھی گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایگزٹ ابھی نہیں لکھی ہوئی، برنباس کی ایگزٹ نہیں لکھی ہوئی، ادریس کی ایگزٹ نہیں لکھی ہوئی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم ابدال کہتے ہیں جو اس وقت بھی موجود ہیں زمانے میں، ان کی ایگزٹ نہیں لکھی ہوئی. شاید قیامت تک ان کا وجود جو ہے اپنی مادی وجود سے نکل کے وہ اپنے کہاں سے کہاں ہوتے ہیں. بس تبت کے لاما کو ہی دیکھ لو، اب پرانے زمانے کی جنرل عمریں دیکھ لو، اور اب دیکھو باقی تو باتیں ہی چھوڑ دو نا. اگر پچھلے زمانے میں لوگ 1000 برس زندہ تھے تو ہم کیوں 60 برس زندہ؟ دس از اے کویسچن. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو برین بالغ ہوا ہے، برین نے، وہ کہتے ہیں ذہن اتنا خود غرض اور کمینہ ہوتا ہے کہ آپ مرتے بھی ہوں نا اس نے شوگر کھینچ لینی ہے آپ سے اور آپ کو مار کے چھوڑے گا. یہ اتنا یعنی خود غرض. تو جو دماغ بڑھتا گیا تیزی سے اس میں زیادہ ترقی کرنی، بدن مختصر ہوتے گئے.
بدن کے ساتھ ساتھ اس کی عمر مختصر ہوتی ہے. اینڈ ہو سکتا ہے اس عمر میں آپ اس زمانے میں یہ ہو. آگے جو میں کمپیوٹرائز جنریشن دیکھ رہا ہوں، میں ایسے خوف سے سوچتا ہوں کہ کبھی ہم بالکل ان داستانوں کی طرح ہو جائیں گے جو بونوں کی داستانیں نہیں سمجھتے ہوئے ہنمز کی اور وہ اپنا گلیورز ٹریول میں جو بونے دیکھے ہیں. اینڈ ممکن ہے کہ بہت بڑی ایک تہذیب یافتہ سوسائٹی آنے والے ہو جس میں آپ کے گھٹنوں کے بل لوگ چل رہے ہیں. تو یہ کوئی ایسا حیران کن